بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں غزوہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ اسی جگہ جہاں مسجد بنی ہوئی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا تھا کہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائی تھیں وہاں باقاعدہ مسجدیں بنائی گئیں، اور مدینہ میں 93 مسجدیں بنائی گئیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن دعا مانگی، منگل کے دن دعا مانگی، اور پھر بدھ کے دن ظہر عصر کے درمیان دعا قبول ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل وقت آتا ہے، ما نزل علی امر مہم غلیظ الا توقیت تلک الساعہ، جب بھی کوئی بہت بڑی مشکل مجھے پیش آتی ہے تو میں اس ساعت کا انتظار کرتا ہوں، ظہر عصر کے درمیان کا، اور پھر میں دعا مانگتا ہوں فاعرف فیہا الاجابہ، اور جب بھی میں نے دعا مانگی ہے تو اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی ہے۔ تو بہت سارے سلف صالحین کا معمول رہا ہے کہ بدھ کے دن ظہر عصر کے درمیان یہاں آ کر یا اپنے گھر میں بھی ہو سکتا ہے وہ دعا مانگتے تھے اور دعا قبول ہوتی تھی۔ تو آج ہم یہاں اس لیے حاضر ہوئے تاکہ آج بدھ کا دن بھی ہے اور ظہر عصر کے درمیان کا وقت بھی ہے، تو ہم اپنے ملک کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی افواج کے لیے اور مسلم امہ کے لیے، اور خاص طور پہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور اسرائیل کی تباہی کے لیے ہم دعا کریں، اور دعا کرنے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تو اتنی بلند آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کی جو بغلوں کی سفیدی تھی وہ بھی نظر آئی، مکمل ہاتھ اٹھائے، اس طریقے سے پورا ہاتھ اٹھانا۔ 3 مواقع ایسے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، ایک بدر میں، دوسرا غزوہ احزاب میں، اور تیسرا صلاۃ استسقاء میں۔ تو ان 3 مواقع میں ہاتھوں کو مکمل اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے، اور جب بھی کوئی ایسی مشکل وقت ہو تو زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، گڑ گڑانا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ میں اپنی افواج کے لیے بھی خاص طور پہ یہاں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری افواج کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور جس طریقے سے انہوں نے بنیان مرصوص میں اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ کچھ اور باتیں بھی ہیں پھر بعد میں